پھر مزید آگے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ تو اب یہ دیکھیے دعا کرنے جا رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور دعا کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کی پہلے تعریف بیان کی جائے، رب کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر دعا کی جائے، اور ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، اور آخر میں بھی درود پڑھا جائے، جو قبولیت کی دلیل ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا آخرت میں۔ تو اب ساری کی ساری اچھائیاں اپنے رب کی طرف منسوب کر دی۔ اب یہ اصل میں تربیت ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کرام ہیں، یہ تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، لیکن جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز کتنا محبت بھرا ہے، تو کوئی برائی بھی اپنے رب کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ برائی اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کمزوری اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اچھائی اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی ساری اچھائیوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا، یعنی مجھے تو موت اس حالت میں دے کہ میں اسلام پر ہوں، ایمان پر ہوں، تیرے دین پہ عمل کرتا ہوا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ اور یہ بھی دعا کر دی کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب یہاں پر بات یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام تو خود نبی تھے، تو صالحین کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ صالحین شاید ہم لوگ بہت چھوٹا لفظ کو سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں لفظ صالح ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو تقریباً ہر نبی نے آپ کو صالح فرمایا، یعنی تمام اچھائیوں کا جامع ہے آپ، تمام خوبیوں کے جامع آپ۔ اور پھر یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی مراد تو یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، ان کے وصال کے 20 سال بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، اپنے دادا اسحاق علیہ السلام، اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کی آپ نے دعا کی تھی۔ اور یہاں پر اور میں تفصیل بیان کر دوں جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 20 سال بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، تو آپ نے مصر میں تھے، آپ لوگ، آپ کا سارا خاندان بھی وہاں پہ آباد تھا، تو جس وقت آپ لوگ تشریف لائے تھے تو تقریباً 70-72 آدمی تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں پیدا ہوئے، تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور درمیان میں تقریباً 400 سال کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے باپ داداؤں کے ساتھ دفنا دیا جائے، کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مصر میں نہ دفنانا، بلکہ شام میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مجھے دفنا دینا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام خود اپنے نفس نفیس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جسد اقدس کو لے کر شام گئے تھے، اور وہاں پر انہی بزرگوں کے ساتھ آپ کا اپنے مدفن تیار کیا۔ تو آپ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا، اور آپ نے دعا بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اتفاقی بات یہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو چونکہ لوگ آپ سے بہت محبت کرنے والے تھے، تو ہر گلی ہر محلے سے یہی صدا آ رہی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے، وہ کہتا تھا ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے، وہ کہتا تھا ہمارے علاقے میں دفن کیا جائے، تاکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکتیں ان کو مل جائے۔ تو بھائی آپ کی اس وصیت کو پورا نہ کر سکے، پھر بالآخر سب میں صلح قائم رکھنے کے لیے طے کیا گیا کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے
جس سے سب کو یوسف علیہ السلام کی برکتیں مل جائیں، تو اب وہ ترکیب یہ تھی کہ دریائے نیل میں آپ کی قبر شریف بنائی گئی، آپ کو تابوت میں بند کیا گیا، آپ کے جسد اقدس کو، اور دریائے نیل میں گڑھا کھود کر آپ کو وہاں پہ دفن کر کے مٹی اوپر سے ڈال دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریائے نیل کا پانی جب آپ کے اوپر سے گزرے گا اور پھر گزر کے اہل مصر کے پاس آئے گا تو تمام مصر والوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکتیں مل جائیں گی۔ اب یہ معاملہ ہوا اور آپ کی وصیت پہ عمل نہیں ہو سکا۔ پھر 400 سال گزر گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پھر مصر سے ہجرت کی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو آپ جا رہے تھے، سب کچھ تیاری ہو چکی تھی، لیکن آپ کی سواری کے رخ بدل گئے، سواری آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جائیں، یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جائیں ساتھ۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلومات کی گئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی وہ قبر کہاں ہے، کہ وہ زمین سے مل چکی تھی۔ بہت معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ کی قبر جانتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے رابطہ کیا، تو اس نے کہا کہ میری شرط ہے، وہ میری شرط آپ پوری کر دیں گے تو میں بتا دوں گی سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بولو کیا چاہتی ہو؟ تو ایک تو اس نے یہ شرط کی کہ مجھے میری جوانی لوٹا دی جائے اور میں ہمیشہ جوان رہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اوکے کر دیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کے نبیوں کے اختیارات ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل اختیارات دیے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کتنا عظیم اختیار ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اب اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس اختیار کی بدولت مفسرین نے لکھا کہ ہر 50-55 سال کی عمر کے بعد وہ عورت کی عمر پھر 32 سال کی ہو جایا کرتی تھی، پھر سے وہ جوان ہو جایا کرتی تھی، پھر ایک طویل عرصے وہ ایک طویل عرصے وہ زندہ رہی۔ پھر دوسری شرط اس عورت نے کیا رکھی تھی، بڑھیا نے وہ رکھی تھی کہ مجھے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کے درجے میں رہوں، یعنی آپ کے اہل بن کے رہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات پہ اڑی رہی کہ نہیں، جنت تو مجھے ملنی ہے مگر جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گے، آپ کے اہل بن کے۔ تو آپ کو یہ بات ناگوار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اس بات کو مان لو، کوئی بات نہیں۔ تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مان لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے آقا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، تو وہ تو جنتی تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے، آپ پہ ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کرام سے یہی فرمایا تھا، حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے یہ عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تو یہ حبیب کے اختیارات تھے، وہ کلیم کے اختیارات تھے، یہ حبیب کے اختیارات تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نظر کرم فرما دیتے ہیں تو وہ آپ نے ان کو کامیاب فرما دیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ قبر شریف پتہ چلی، زمین کو کھودا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسد اقدس کو لیا گیا، اور پھر فلسطین میں لے جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن فرمایا۔